اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته وحياه وتعت الأوالي بطيبه وذكره وريحه برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رزق انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کائنات کو پیدا کرنے کا جو منشا ہے، وہ مقصد ہے، ہم وہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو کیوں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کیسے کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ کن فیکن، فإذا أراد شيئا أن يقول فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کائنات کو جو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، حکمت سے پیدا فرمایا۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ حکمت سے پیدا فرمایا، اور جو منشا تھا، منشا کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے پورا کرو بول کے بولا۔ اللہ کا جو منشا تھا، اللہ کا جو مقصد تھا، اللہ کا اہم مقصد، اللہ کا اصل جو منشا ہے کہ اللہ جانا جائے، اللہ پہچانا جائے۔ ہماری جو گفتگو کا محور ہوتا ہے اکثر و بیشتر، ہم جو اکثر گفتگو کرتے ہیں، ہماری جو تعلیمات ہے، تعلیمات میں ہم اکثر صرف اللہ ہی کی ذات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا احکامات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، جس کے ذریعے احکامات آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات۔ اللہ کا جو منشا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ ہماری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بمعنی لیعرفون، یعنی میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں۔ اجزا ہزار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، اجزا ہزار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ تمام کائنات کے سامنے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اپنے منشا کو رکھا، اپنی مرضی کو رکھا، لیکن تمام کائنات کے جتنے اجسام ہیں، جتنی کائنات کے مخلوقات ہیں اللہ کی، تمام کی تمام مخلوق عاجز آ گئی، تمام کی تمام مخلوق عاجز آ گئی۔ یہ بولی کہ ہم تیرا منشا پورا نہیں کر سکتے۔ ایک انسان تھا جو ارادہ ظاہر کیا کہ مولا میں تیرے منشا کو پورا کروں۔ اب ہم ایک کمپنی ہم چلا رہے ہیں، فرض کیجیے ایک کمپنی ہم چلا رہے ہیں، کمپنی میں ہمارا ٹاسک ہے، کچھ کام ہے ہمارے پاس کہ بھائی میں فرض کیجیے کہ یہ مائک بناتا ہوں، میری کمپنی مائک بناتی ہے، تو مائک بنانے کے لیے میرے کو الیکٹریسٹی یوز کرنا ہے۔ میں سب کے سامنے بولا بھائی کہ میں مائک بنانا چاہ رہا ہوں، اتنی تنخواہ دوں گا، اتنا کام دوں گا، اتنا پیسے دوں گا، کیا تم کام کرو گے؟ تو کئی لوگ ڈر گئے، ارے کرنٹ کا معاملہ رہتا، شارٹ مارے گا کچھ، سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن کوئی ایک شخص تیار ہو گیا کام کرنے کے لیے کہ بھائی میں مائک بناؤں گا، اور میرا منشا ہے کہ مائک بنانا، میرا مقصد ہے مائک بنانا۔ تو جو آدمی میرا جو منشا ہے اس کو پورا کروں گا بلکہ میرے پاس آیا، تو میں کیا کروں گا بھائی؟ مائک بنانے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو تمام چیزیں اس کو دے دوں گا۔ جو جو چیزیں میرے کو مائک بنانے کے لیے چاہیے، اسٹیل چاہیے، پلاسٹک چاہیے، مولڈنگ مشین چاہیے، ٹیمپریچر کے لیے، مینٹیننس کے لیے اس کے انسٹرومنٹس چاہیے، تمام کی تمام چیزیں اس کو میں دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اپنے حفاظت کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی اس کو دوں گا۔ میں اگر حفاظت نہیں کرا انہیں، میں اس کو دے دیا یہ بناؤ بول کے،
ادھر پلک لگایا انہیں اس کو ہاتھ لگا دیا, ختم ہو جاتا قصہ. تو اس کو بتاؤں گا میں کہ بھائی اس کو انسولیشن ٹیپ لگاؤ, آپ پہلے انسولیشن ٹیپ دوں گا, یا پھر اس کو ایسے گلوز دوں گا جس کرنٹ پاس نہیں ہوتا. یعنی اس کی جان کی حفاظت کی بھی فکر کروں گا میں. اس کی جان کی حفاظت کی فکر کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ میرا منشا پورا ہو جائے, اور اگر میرا منشا انہیں پورا کرا تو پھر میں اس سے راضی ہوں. جو وعدہ کرا میں اس سے بھائی اتنی تنخواہ دوں گا, اتنا بونس دوں گا, میرے کو فائدہ بہت زیادہ ہو گیا, میں اور زیادہ بونس دے سکتا ہوں, 2 مہینے کا بونس دے سکتا ہوں, 3 مہینے کا بونس دے سکتا ہوں, LTC دے سکتا ہوں, میرے اپنے اختیار میں, میری اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی ایسا ہی مقصد ہے, ایسے ہی کائنات. اللہ چاہ رہا کہ بھائی میں مجھ کو جانو, مجھ کو پہچانو. تو انسان جب اللہ کو جاننے کا, پہچاننے کا ارادہ کرا, تو اللہ کو جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ تمام کی تمام چیزیں اس کو مہیا کر دیا. اور یہ بھی رکھا انہیں کہ بھی آپ کو نقصان ہو سکتا, آپ کے شیطان آپ کے پیچھے ہے, آپ کا نفس آپ کے پیچھے ہے, تو شیطان سے کیسا بچنا, نفس سے کیسا بچنا, وہ تعلیمات بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیا. اب میں اس کو انسولیشن ٹیپ دے دیا یا گلوز دے دیا اچھے, انہیں گلوز کو چھوڑ دیا, پکڑ لیا, تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کام تو جتنا تھا میں کام میرا پورا کر دیا. اس کے بعد بھی یعنی میرے انسٹرکشن کو فالو نہیں کرا, میرے انسٹرکشن کو فالو نہیں کرا تو نقصان اٹھاتا. میرے انسٹرکشنز کو اگر انہیں فالو نہیں کریں گا, انہیں نقصان اٹھائے گا, اس کی جان بھی جا سکتی ہے, مال بھی جا سکتا ہے, کچھ بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم اگر اللہ کے منشا کو پورا نہیں کریں, اللہ کی مرضی کے تحت نہیں کام کرے, تو ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے, پریشانی ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا, ساری کائنات کو ہمارے تابع رکھا. ساری کائنات ہمارے تابع ہے. ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا فرمایا, اور ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پیدا فرمایا. ہم یہ سمجھنا, ساری کائنات, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا فرمایا. ہر ذرے کو بھی استعمال کرنا اللہ کے منشا کو پورا کرنے کے لیے. فیکٹری میں پلیئرس ہوتے ہیں الگ الگ ڈفرینٹ ٹائپس کے, آپ کے پانے ہوتے ہیں, آپ کے پاس کئی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. وہ تمام کی تمام انسٹرومنٹس کیا ہستی ہے بھائی, وہ جو منشا ہے مائک بنانے کا, اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ہمیشہ ہم پانا لے کے پھرتے, ہمیشہ ہم پلیئر لے کے پھرتے نہیں. جب جو ضرورت ہے انسٹرومنٹ کی, وہ انسٹرومنٹ لیتے, استعمال کرتے, واپس وہاں پہ رکھ دیتے. کٹنگ کرنے کی ضرورت ہے, پلیئر لیں گے ہم. نٹ کو ہم کو لوز کرنا ہے, ٹائٹ کرنا ہے, پانا لیں گے ہم. دوسرا کام کرنا ہے, بائنڈنگ وائر کی ضرورت ہے, باندھنا ہے, بائنڈنگ وائر لیں گے ہم. جس وقت جو چیز کی ضرورت ہے اس وقت وہ لے کے. کائنات کی تمام چیزیں, فیکٹری کی تمام چیزیں یہ کام کو پورا کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے منشا کو پورا کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. بندہ غور و فکر کرا تو کون سے وقت کون سی چیز کی ضرورت ہے, وہ چیز وہ لے گا, استعمال کرے گا, اللہ کے منشا کو پورا کرے گا, وہ چیز کو لے جا کے واپس وہاں پہ رکھ دے گا. اس کو جو استعمال کرنا ہے وہ استعمال کیسے کرے گا, اللہ کے منشا کے تحت. جو اللہ کے منشا کے تحت کام کر رہا وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کے لیے, اب بھائی انسان ہے, انسان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا کرا, شیطان کو لگا دیا. کہاں سے آ رہا شیطان, جنت سے آ رہا, وہاں سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, وہاں سے اس کی دشمنی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے, تمام فرشتوں کو حکم دیے کہ سجدہ کرو. تمام فرشتوں کو حکم دیے کہ بھائی تم آدم کو سجدہ کرو. تمام کے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیے سوائے ابلیس کے, الا ابلیس. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, ایک آیت ہے تیسرے رکوع کی, چوتھے رکوع کی آیت ہے, جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ بھائی آدم کو سجدہ کرو. تمام کے تمام فرشتے آدم کو سجدہ کر دیے, لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرا. تو نہیں کرا بھائی, انا خیر منہ بنا. اس کو احساس ہوا کہ میں بہتر ہوں آدم سے. اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیے, نکال دیے, دشمنی پکڑ لیا انہیں وہاں سے. آدم کو, آدم کی اولاد کو جنت میں جا, آدم السلام
آدم علیہ السلام نے کہ اے اللہ میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں، میرے لیے ایک مونس پیدا فرما، میرا ہمجنس مجھ کو پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی فضلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمائے۔ تو آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جنت میں بڑی سکون سے گزر ہو رہی تھی دونوں کی، لیکن شیطان کو برداشت نہیں ہوا۔ شیطان کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو بہکا دیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ بھائی تمام جنت کے جتنے میوے ہیں، جتنی تمام کی تمام نعمتیں، تمام چیزیں تمہارے لیے اجازت ہے، تم کھاؤ پیو، لیکن تم اس درخت کے قریب نہیں جانا، گندم کے درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم چلے جائیں گے وہاں پہ تم ظالمین میں سے ہو جائیں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان بہکا دیا۔ شیطان بولا کہ اگر تم وہ کھا لیں گے گندم کا دانہ، ان کا اولاد ہوگی، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور ہم جن تمہارے پیدا ہو جائیں گے، آ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے قدم کو بہکا دیا، لغزش ہوئی، آپ کھا لیے۔ جیسے ہی آپ گندم کا دانہ کھائے، آپ کا جو جنتی لباس تھا اللہ تعالیٰ جنتی لباس نکال دیا اور آپ کو دنیا میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے، حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں اتارا۔ آپ روتے رہے روتے رہے روتے رہے بے انتہا، پھر اللہ سے مغفرت طلب کی، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ شیطان بھی غلطی کرا، شیطان کو حکم دیا سجدہ کرو، شیطان سجدہ نہیں کرا، سجدہ نہیں کر کے اپنی سجدہ نہیں کرنے کو صحیح ہے ثابت کرنے کی کوشش کرا۔ میں اچھا ہوں، میں کیا کروں، میں آگ سے پیدا کیا گیا، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، تو اوپر والی چیز نیچے والی کو کیسا چکیں گی، کیسا سجدہ کریں گے؟ دھتکارا گیا، نافرمانی کرا۔ آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی پہ نادم ہو گئے۔ تو جو گناہ کرنے کے بعد اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے وہ آدم علیہ السلام کی سنت پہ ہے۔ جو غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد، بڑے بڑے انبیاء شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن فوراً معافی مانگے اللہ سے، توبہ استغفار کرے اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام بھی بخشش طلب کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ بخش دے، اگر تو نہیں بخشیں گا، تو معاف نہیں کریں گا، ہم خسارہ پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دے۔ آپ روتے 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 آپ کے آنکھ سے جو آنسو گئے، نالے بہنے لگے، وہ نالے سے جو جھاڑ پیدا ہوئے، خوشبودار درخت پیدا ہوئے کہتے ہیں لوگ، یہ اود کے، لوبان کے، یہ جو خوشبودار جو درخت ہیں، یہ جو ہم دارکین یوز کرتے ہیں، یہ تمام جو خوشبو والے جو درخت ہیں، یہ تمام آدم السلام کے آنسوؤں سے جو نہر نکلی، وہ نہر کے آس پاس اس کے قریب میں جو جھاڑ پیدا ہوئے، وہ خوشبو والے درخت پیدا ہوئے۔ آپ وہاں سے نکلے، حوا علیہ السلام وہاں سے آئے، عرفات کے میدان میں آپ کو اتارے۔ آدم السلام سری لنکا سے یہاں سے گزرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ پھر عرفات کا میدان، اسی لیے عرفات کا نام ہے اس کا عرفہ، عرفہ، اس کے معنی جاننے پہچاننے کے ہیں، تعارف، جاننا پہچاننا۔ تو وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کو جانیں، پھر اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ تم اب زمین پہ آ گئے، تم زمین پہ رہنا، میری ہدایتیں تمہارے پاس آتی رہیں گی، جو میری ہدایتوں پہ چلے گا اس کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن جو میری ہدایتوں پہ عمل نہیں کریں گا اس کے لیے نقصان۔ جو میری ہدایتوں پہ عمل نہیں کرے گا، اسی کی آیت آگے جو چل گئی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ میری ہدایتیں تمہارے پاس آتی رہیں گی، جو اس پہ عمل کرے گا اس کے لیے کوئی خوف پریشانی کی بات نہیں ہے، اور جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا دیے پہلے، تو دنیا میں آگے آنے کے بعد ہدایت میری جانب سے آتی رہے گی، جو میری ہدایت پہ عمل کرتا رہے گا اس کے لیے کوئی خوف پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت نازل کر رہا، ہدایت دے رہا ہم کو،
جو ہم ہدایت پہ عمل کریں، ان کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہماری زندگی کا دستور ہے، ہماری زندگی کا قانون ہے۔ قرآن میں ہر چیز ہمارے لیے موجود ہے قیامت تک کے لیے، کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ جو قرآن میں غور و فکر کرا اس کو زندگی کے ہر سوال کا جواب ملتا، چاہے سائنس کا لے لو، ٹیکنالوجی کا لے لو، زندگی کا لے لو، معاشرے کا لے لو، حکومت کا لے لو، دوست و احباب کا لے لو، اللہ کو جاننے کا لے لو، سرکار کی عظمت کا لے لو۔ جو بھی ہم کو سوال کرنا ہے، جو غور و فکر کرے گا قرآن میں، جو قرآن کا غوطہ ہے، جو قرآن کو سمجھنے والا ہے، جو غور و فکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو کھول دیتے ہیں اور زندگی کے ہر سوال کا جواب اس کو قرآن میں ملتا ہے قیامت تک کے لیے۔ بھائی سرکار کے دور میں ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ دور الگ تھا، آج کے دور الگ، لیکن آج بھی جو لوگ غور و فکر کر رہے ہیں وہ لوگ اس سے ہدایت پا رہے ہیں۔ آج بھی جو لوگ غور و فکر کریں آج بھی اس سے ہدایت پا رہے ہیں۔ سائنس کا کوئی بھی شعبہ لے لو، فزکس لے لو، کیمسٹری لے لو، بایولوجی لے لو، ایناٹومی لے لو، جو لینا ہے لے لو، جو دیکھنا ہے قرآن میں ہم کو ملنے والا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ غور و فکر کرنے والی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ ہم جو ہدایت تمہارے لیے بھیجتے رہیں گے، تم ہدایت پہ عمل کرتے رہیں گے، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ جو دین جو آیا ہے وہ اس قرآن سے ہی دین آیا ہے۔ بزرگان دین کیا کیے؟ اس کو ایک نظام بنائے۔ بھائی اتنا بڑا اب ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی آدمی اتنا شعور والا نہیں رہتا، ہر آدمی وہ سطح کا نہیں رہتا بات کو سمجھنے والا، اس لیے کیا کہ آسانی پیدا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ بول دیے کہ بھائی قرآن نہیں پڑھ لینا تمہیں کو سمجھ میں نہیں آتی، تم بھٹک جاتے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ جو اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، ہدایت پانے کی خواہش میں، دین کو اللہ کو پانے کی فکر میں، بزرگان دین کی صحبت میں رہ کے تو کوشش کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے۔ تو بزرگان دین کیا کیے؟ قرآن سے نچوڑ، مطلب پورا قرآن سے، حدیث سے۔ حدیث بھی کیا ہے؟ وہ قرآن ہی کا عمل ہے۔ سرکار کی ساری زندگی، سرکار کیا تھے بھائی؟ قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ قرآن کا عملی نمونہ، یعنی قرآن کی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو سرکار کی سیرت ہے۔ سرکار کی سیرت قرآن کی تفسیر ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی منشا، کوئی بھی بات اللہ کی، سرکار کے قرآن کے خلاف نہیں تھی۔ ہر چیز قرآن کے تابع، ہر چیز قرآن کے تابع سرکار کی زندگی۔ تو بزرگان دین کیا کیے؟ صحابہ اکرام کیا کیے؟ سرکار کی زندگی سے سبق لیے۔ دیکھیں آسانی کیسے پیدا ہو سکتی ہے، ایک عام مسلمان اللہ کے منشا کو کیسے پورا کر سکتا ہے، ایک عام مسلمان اللہ کے منشا کو کیسے پورا کر سکتا ہے، اور سرکار کی جو خواہش ہے کہ میری امت کثرت سے جنت میں جائے، کیسے جا سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا ایک دین کو آسانی پیدا کرنے کے لیے دین کی بنیاد بتائے۔ پہلے دین کی جو بنیاد ہے، اساس جو ہے، اصول جو ہے، دین کے 5 اصول بول کے بتائے۔ ہم دین کو سمجھے تھے اس سے پہلے، پچھلے ہفتے میں ہم دین کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے کہ دین کیا تھا؟ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا منشا تھا، اللہ کا مقصد تھا، اللہ کا قانون تھا، اللہ کیا چاہ رہا، اللہ کیسے چاہ رہا۔ اللہ کے منشا کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے قانون کو جاننے کے لیے بزرگان دین کیا کہ بھائی آسانی سے کسی راستے کو طے کرنے کے لیے کچھ اصول بنا کے چلے ہم تو کامیابی ہم کو آسانی سے ملتی ہے۔ اب بھائی ہم کو ایگزام لکھنا ہے مارچ میں، جون سے ہمارا سلیبس شروع ہو رہا، تو ہم کیا کرتے؟ جون میں یہ ختم کرنا ہے، جولائی میں یہ ختم کرنا، اگست میں یہ ختم کرنا، سپٹمبر میں یہ کرنا، اکتوبر میں امتحان رکھنا، پھر یہ پورا پڑھے نہیں پڑھے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ یہ اصول ہے، یہ نظام ہے۔ نظام کے تحت چلے تو نتیجہ ہمارا اچھا آتا، پاس ہوتے ہیں۔ ہم سسٹم سے نہیں چلیں گے، جون کا سبق میں نومبر میں پڑھتے بولے تو اکتوبر کے ایگزام میں فیل ہو جاتے، اکتوبر کے ایگزام میں فیل ہو گئے بولے تو اس کا اثر فائنل ایگزام میں بھی پڑتا، فائنل ایگزام میں اکتوبر کے ایگزام کے مارکس بھی کیلکولیٹ ہوتے۔ تو جو اصول بنائے وہ اصول کے تحت چلنا پڑتا۔ تو بزرگان دین بھی اپنی مرضی سے نہیں بنائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول بنائے، قرآن و حدیث کی
روشنی میں اصول بنائے. کتنے اصول بنائے؟ 5 اصول بنائے. کتنے اصول بنائے؟ 5 اصول بنائے. 5 اصولوں پہ چلنا، اس کو اصول دین کہا جاتا ہے. اور کیا بولے؟ ایک نظام، سلیبس ترتیب کی. یہ سلیبس جو ہے، سلیبس میں سب سے پہلے نام رکھے باب العقائد. کیا نام رکھے؟ باب العقائد، یعنی عقیدے کا بیان. عقیدے کا بیان، باب العقائد. عقیدہ کیا ہے بولے؟ بھی بزرگان نے بولے عقیدہ بھی معلوم رہنا. عقیدہ ہے کیا؟ آخر کس کو بولتے ہیں عقیدہ؟ عقیدہ عقد سے ہے. عقیدہ عقد سے ہے. عقد کہتے ہیں غلفی ڈالنا، گانٹ باندھ دینا، گیٹی مارنا. عام زبان گیٹی مارنا. عقد جو ہے، عقد و نکاح وہی عقد ہے، یعنی ایک دوسرے میں تعلق پیدا کرنا. ایک دوسرے میں تعلق پیدا کرنا. تعلق پیدا کرنے کے الگ الگ جو ذات رہے گی ویسا تعلق پیدا ہوگا. ہمارا رسول اللہ مثال دیتے، تاکہ ہے آپ کے پاس 2 الگ الگ تاکہ ہے، مثال دونوں کو جوائنٹ دینا ہے تو گھیٹی ماریں گے آپ. 2 لوہے کے سلاخیں ہیں تو گھیٹی نہیں مار سکتے، ویلڈنگ کرنا پڑتا. ہر ایک کو جوائنٹ کرنے کا، یعنی دونوں میں تعلق پیدا کرنے کا طریقہ الگ الگ رہتا. دونوں میں تعلق پیدا کرنے کا، 2 ذاتوں میں تعلق پیدا کرنے کا طریقہ الگ الگ رہتا. یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ تعلق پیدا کرنا. اس میں بندے میں اللہ میں، بندے کا اللہ کا عقیدہ کیسا ہونا، بندے کا اللہ کا عقیدہ کیسا رہنا، بندے کا رسول کا عقیدہ کیسا رہنا، بندے کا بندے سے عقیدہ کیسا رہنا، بندے کا جو دوسرے اللہ مخلوقات ہیں ان کے ساتھ عقیدہ کیسا رہنا. بھائی عقیدہ ہر ایک کا الگ الگ. اللہ سے ہمارا عقیدہ الگ ہے. اللہ سے کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ اللہ ہمارا حاجت روا ہے. اللہ ہمارا حاجت روا ہے. سرکار سے کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ سرکار کیا ہے؟ رسول ہے، پیغامبر ہے، ہمارے شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں. یہ ہمارا عقیدہ سرکار سے. ماں باپ سے کیسا عقیدہ ہے؟ ہم کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، ہماری پرورش کرنے والے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرنے والے اللہ کے ذریعے. یعنی ہر ایک کا عقیدہ الگ الگ. یہ باب العقائد بولتے عقیدہ، یعنی پورے عقیدے اس کے اندر جمع. باب العقائد میں سب سے پہلے رکھے دین. سب سے پہلے کیا رکھے؟ دین. دین کے پھر اصول بنائے، 5 اصول بنائے. اس کو اصول دین کہا جاتا ہے. بزرگان دین اس کو کیا بولے؟ اصول دین. اصول دین کتنے بنائے؟ 5 بتائے. کون کون سے بتائے؟ اسلام ایک ہے، ایمان ہے، احسان ہے، تقویٰ ہے، توحید. یہ ہم یاد رکھنا. اگر ہم تصوف کی تعلیمات کو رکھنا چاہ رہے ہیں، آگے بڑھنا، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اسی کے اوپر تصوف کی عمارت ہے. تصوف کوئی علیحدہ چیز نہیں، اللہ کو جاننے کا ایک راستہ ہے، اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے قریب پہنچنا. اللہ کا جو منشا ہے، مجھ کو جانو، مجھ کو پہچانو، وہ جاننے کا پہچاننے کا ایک طریقہ ہے. بھائی باڈی میں ٹیمپریچر ہے، وہ تو کیسا دیکھیں گے آپ؟ تھرمامیٹر لگا کے ٹیمپریچر دیکھیں گے نا. باڈی کو، آپ کا ٹیمپریچر آپ کی باڈی میں، تو تھرمامیٹر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. تھرمامیٹر نہیں رکھیں گے آپ ٹیمپریچر معلوم کرو بولے تو نہیں کر سکتے. ہے نا؟ ایک سسٹم رہتا، ایک نظام رہتا. وہ نظام کے تحت، وہ سسٹم کے تحت اللہ کو جاننا، پہچان، تصوف بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کے قریب جانے کا، اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کو جاننے کا. اس میں کیا بتایا بزرگان دین؟ باب العقائد بولے. سب سے پہلے بولے اصول دین. اصول اصل کی جمع ہے. اصول اصل کی جمع ہے. اصل جڑ کو کہتے ہیں. ابھی جیسے بات آئی ہماری بنیاد، اصل بنیاد کو کہتے ہیں. یعنی دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھے. دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھے: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید. یہ 5 چیزیں اگر ہم کو سمجھ میں آ گئے، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یہ 5 چیزیں اگر ہم کو سمجھ میں آ گئے تو سمجھنا کہ اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. اور خالی علم نہیں رہنا، اس کا علم کے ساتھ اس کا عمل ہونا، ہم معمل ہونا. جو علم ہمارے پاس آ رہا
وہ علم پہ ہم عمل کریں گے، اللہ کے قریب جائیں گے۔ اللہ کے قریب جانے کی لذت الگ ہے، اللہ کو پانے کی لذت الگ ہے۔ جو پایا وہ لذت کو ظاہر۔ آم میں کھایا تو میرے کو معلوم، آپ کھایا آپ کو معلوم۔ آم بھی میٹھا ہے، جام بھی میٹھا ہے۔ آم کی مٹھاس الگ ہے، جام کی مٹھاس الگ ہے، پپائی کی مٹھاس الگ ہے، سب میٹھے ہیں۔ کیسا میٹھا ہے بھائی بولے تو جام جام کے جیسا میٹھا ہے۔ ارے کیسا بھائی؟ آپ کھاؤ سمجھ میں آتا، میرے کو مزہ میرے کو معلوم۔ ایک شاخ میں کھا رہا ہوں، ایک شاخ آپ کھاؤ، آپ کو مزہ سمجھ میں آ جاتا، میرا مزہ میرے کو سمجھ میں آتا۔ اسی لیے جو اللہ کے قریب گیا، یہ خود کا مزہ بھی جو گیا اسی کو ملتا۔ یہ کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے قرب کی جو کیفیت ہے یہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن بول سکتے کہ بھائی قریب گئے تو مزہ آتا، اچھا دکھتا، خوشی ہوتی، لذت آتی، خواہش ہوتی کہ پھر ہم اللہ کے قریب جانا، لیکن آسان نہیں ہے، کوشش کرتے رہنا پڑتا ہے، بندہ ہمیشہ لگا ہوا رہنا پڑتا۔ جو بندہ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہم یہاں تک رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے کہ ہم دین کو سمجھ رہے ہیں، دین کو، اللہ کے منشا کو دیکھیں، دین کو دیکھیں، دین میں اصول دین دیکھیں، اصول دین تک ہم رکھنا۔ اس کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا ہمیں کہ پابندی شرط ہے، پابندی سے اگر آئیں گے ہم تو یہ سلسلہ ہم کو سمجھ میں آتا، آسانی ہوتی، ہم ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ 5 جو اصول دین یاد رکھیں گے، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق حیات دے، پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ پھر بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ الا انت، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطے میں کریم صلی اللہ تیرے اولیاء کے اندر فضا فرما، عطا فرما، واسطے میں کریم صلی اللہ کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و اعظم تعظیماتک و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔